حضرات، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کو حلال حرام کی تمیز اور پہچان اپنے فرامین عالیہ کی روشنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ کروا دی ہے۔ سرکار کی امت میں کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام، یہ بھی ارشاد فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حلال لینے اور حرام چھوڑنے کے فائدے کیا ہیں، حلال لینے کے فائدے اور حرام چھوڑنے کے فائدے کیا ہیں، یہ بھی بیان فرمائے، اور ایسے ہی حلال چھوڑنے اور حرام لینے کے نقصانات کیا ہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہر ایک پہلو پر اصولی اعتبار سے یعنی اصول بھی بیان فرمائے، اور بعض جزئیات کو یعنی بعض جزوی مسائل کو بھی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حل فرما دیا۔ اصلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اصول ہوتا ہے اس لیے کہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی جزئیات اس اصول پر پیش کی جائیں، اس قاعدہ اور قانون پر پیش کی جائیں، یہ دو لائنوں کا جو قانون اور دستور ہے، قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل ثابت ہوگا۔ اصول اس لیے ہوتا ہے، اور جزوی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی شخصیت کے ساتھ کوئی عام مسئلہ پیش آیا، وہ ان کے اپنے امر سے متعلق تھا، اپنے فعل سے متعلق تھا، اپنے کام سے متعلق تھا، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کا بھی حل ارشاد فرمایا۔ لیکن سرکار کے کلام کی شان یہ ہے، حضور اصول بیان فرمائیں وہ تو اپنی شان کے لائق ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا آپ کے سامنے کہ سرکار اصول بیان فرماتے ہیں، اور اصول ایسا ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں صرف اس ایک اصول پر جو جس متعلق بھی آیا ہے، جس شعبے سے بھی متعلق ہے، وہ سارے کے سارے مسائل اگر اس ایک اصول پر پیش کیے جائیں تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اسی ایک اصول پر حل ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار جس شعبے سے متعلق بھی ارشاد فرمائے، عام عظیم وہ معیشت سے متعلق ہے، معاشیات سے متعلق ہے، معاشرت سے متعلق ہے، جیسے بھی ہے سرکار اصول بیان فرماتے ہیں، اس سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور اگر کسی جزوی مسئلے پر بھی کلام فرمائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی کا ذاتی مسئلہ پیش آیا تو ذاتی مسئلہ پیش آنے پر جو جواب حضور نے ارشاد فرمایا، اس جزوی نوعیت کے مسئلے کی بھی شان یہ ہوتی ہے کہ قیامت تک آنے والے اس سے ملتے جلتے جتنے مسائل ہیں نا، اس ایک جزوی مسئلے سے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وضاحت فرمانے کی شان ہے، حضور اس شان سے وضاحت فرماتے ہیں۔ سابقہ اقوام جن اسباب کی وجہ سے اور جن چیزوں کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئی، تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوئی، گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ ایک قوم ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ان کی ہلاکت کا سبب ہی دو چیزیں بنی، اور وہی دو چیزیں اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ہاں عام ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز تھی کہ ناپ تول میں کمی کرنا، وزن کم کر کے دینا، اور دوسرا سود خوری۔ سود ان کے ہاں عام ہو گیا۔ ناپ تول میں کمی کا حال ان کا یہ تھا، قوم مدین کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، جن کی طرف حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ اس قوم کا حال قرآن عزیز نے خود بیان فرمایا۔ کیفیت یہ تھی کہ جس وقت کوئی شے لینی ہوتی تو زیادہ لیتے اور دام کم دیتے، جو اصل شے کی قیمت ہے اس سے بھی کم دیتے، لڑ کے جھگڑ کے۔ یہ سرمایہ دار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہیڈ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے یا شعبے کے، اور نیچے آنے والا سارا شعبہ۔ مثال کے طور پہ اگر گندم کا شعبہ ہے تو اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ ہیڈ اس شعبے کے وہ لوگ ہیں جو مل اونر ہیں اور آٹے کا میدے کا کام کرتے ہیں، ان کو آپ سمجھیے کہ یہ اس معاملے کے ہیڈ ہیں۔ تو ظاہر ہے مل اونر ہے، اس کے مال کا، اس کی شخصیت کا، اس کی سواری کا ایک اپنا روب دبدبہ ہے، وہ کسان پر بیٹھتا ہے۔ تو جس وقت مثال کے طور پہ کسان سے سامان لینا ہے تو سامان زیادہ لینا ہے لیکن رقم گرا کر لینا ہے۔
مختلف طریقہ کار ہیں، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے وہ ریٹ گرانے کا۔ اچھا ایسے ہی اگلی بات یہ ہے کہ جس وقت آگے سامان دینا ہے یعنی دینا ہو، اگر لینا ہے تو لینا زیادہ ہے لیکن دام کم کر کے، لیکن جس وقت آگے فروخت کرنا ہے تو اس وقت شے کم دینی ہے لیکن قیمت اس کی زیادہ وصول کرنی ہے۔ یہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایسے لوگوں کا نام لے کر قرآن عزیز میں ان کے لیے ہلاکت و تباہی کا قانون بنا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں اصول تباہی ان کا شمار ہی جو پہلا لفظ ارشاد فرمایا نا ویل، تباہی ہلاکت ہے، یعنی رب العالمین جل وعلا نے ایسے لوگوں کا انجام ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باری تعالی جل وعلا نے جو ہے وہ تباہی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ شعبہ اپنی جگہ رہا، لیکن آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ دوسری صورت ہے، یعنی سود کا لین دین۔ سود کا مطلب یہ ہے ہمارے ہاں، یعنی جس وقت قرض دیا جائے تو رقم مثال کے طور پہ 10 لاکھ دی ہے، لیکن جب وصول کرنے کی باری آئی ہے تو کہا جائے کہ چونکہ آپ نے اتنی تاخیر کی ہے لہٰذا اس رقم کو اب آپ 11 لاکھ کی صورت میں مجھے واپس کریں گے۔ اور اگر مثال کے طور پہ سن 2024 کے 6 مہینے تک آپ نے میری رقم واپس کر دی تو ٹھیک، اگر نہ کی تو 1 لاکھ روپے آ چکے، میں نے آپ سے اضافی لینا تھا، اب وہ رقم ہر مہینے 10-10 ہزار روپے بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی، جب تک آپ واپس نہیں کریں گے یہ رقم بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ یہ سود کی ایک شق ہے۔ اس کی باقی صورتیں جو اس وقت مارکیٹ میں ہمارے سامنے ہیں اور جو میرے تجربہ میں ہیں، میں کچھ انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں قرآن عزیز کی آیات آپ کے سامنے اس بارے میں پڑھ دیتا ہوں جہاں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں سود سے روکا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، سود کھانے والے کی، لینے والے کی، لکھنے والے کی، گواہ بننے والے کی سزا کیا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، پھر اس کے بارے میں کچھ کلام کر کے تو آخر میں جا کے میں کچھ سود کی صورتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے اجتناب کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے، ہمارے ہاں تو حال ہی کوئی نہیں اس وقت، ہمارے ہاں کوئی حال نہیں اس وقت، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کا حال یہ تھا، اور یہی حال تھا حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ صراحت 2 شخصیات کے بارے میں ملتی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں اور حضرت مولا کائنات کے بارے میں، لیکن حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ کار ہی یہی تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا دور ہو، حضرت عثمان غنی کا دور ہو، وہ بھی شامل ہیں کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، شام، جس علاقے کے اندر بھی، جس علاقے میں بھی اہل اسلام کی حکومت تھی، اگر حضرت امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم خود اس شہر کی تجارتی منڈی میں موجود ہیں تو جب آپ منڈی کا چکر لگایا کرتے تھے باقاعدہ اپنے ہاتھ میں درہ رکھا کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں درہ رکھا کرتے تھے، اور درہ رکھ کے آپ وہاں اعلان فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ دین حق اسلام کے تجارتی اصولوں سے واقف نہ ہو اس پر لازم ہے کہ ہم اہل اسلام کی منڈی میں تجارت کے لیے وہ نہ آئے۔ یہ آپ کا مسلمانوں کے لیے بھی اعلان تھا اور کافروں کے لیے بھی اعلان تھا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کافر ہے چونکہ اس کو دین حق اسلام کے تجارتی اصولوں کا نہیں پتا تو وہ ہماری منڈی میں نہ آئے، نہ، فرمایا جو بندہ بھی ہم اہل اسلام کے تجارتی اصولوں، اسلامی تجارتی اصولوں سے نہ واقف ہے وہ بندہ ہماری منڈی میں نہ آیا کرے۔ یہ حال سیدنا فاروق اعظم کا بھی ہے، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی ہے۔ بلکہ مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، میں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ بڑی اچھی بات ہے، کسی نے کہی، شاعر نے کہا تھا، مجھے اب لفظ بلفظ تو یاد نہیں ہے، لیکن تعجب کی بات ہے اہل اسلام پر کہ آج آپ یورپ کا نظام ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ یورپ کا عدل ہے، یہ برطانوی عدل ہے۔ کوئی ایک آدھ بات سامنے آ جائے کہ جی فلاں ملک کا بادشاہ جو ہے وہ سائیکل پر سفر کر کے پارلیمنٹ میں جاتا ہے، یا فلاں ملک کا بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ یہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں، تو یہ باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں، یہ باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چاہنے والے بلکہ ماننے والے ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نظام پڑھا ہے۔
آپ ہمیں یہ نہ بتائیں. ہاں ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ تاریخی اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے حضرات خلفائے راشدین کا دور پڑھیں. آپ اپنے باغ میں آئیں. آپ غیروں کے باغ کو جا کے دیکھ رہے ہیں اور وہاں کی خوبصورتی ہمیں بیان کر رہے ہیں. ہمیں آپ غیروں کے باغ کی خوبصورتی نہ بیان فرمائیے. اپنے باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو جو چمنستان کے اندر بہترین اور خوشبودار پھول عطا فرمائے ہیں، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے ان پھولوں کو سونگھنا چھوڑ دیا. یہ آپ کا قصور ہے، یہ ہمارا قصور نہیں. رعایا کا ناظم ہونے کے ناطے اور منتظم ہونے کے ناطے آپ دیکھیے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت مشکات میں موجود ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ کی تجارتی منڈی میں تھے. راعی ہونے کے ناطے، یعنی راعی بمعنی رعایت کرنے والا ہونے کے ناطے، حکمران ہونے کے ناطے، حاکم منتظم ہونے کے ناطے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مدینہ منورہ کی تجارتی منڈی کا راؤنڈ کیا، اور راؤنڈ کر کے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک ایسے تاجر کے پاس آئے جو گندم بیچ رہا تھا. وہ بوریوں کی صورت میں اس نے کھول کر رکھی ہوئی تھی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، کچھ دانے اس کے لیے. سرکار نے دیکھ لیا کوالٹی کیسی ہے اور کیا چیز ہے جو یہ بیچ رہا ہے. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دانے ایسے رکھ کے اپنا دست مبارک پورا جو ہے وہ اس بوری میں شامل کیا. جیسے ہی دست مبارک باہر نکالا تو کچھ تری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پانی کی لگ کر آئی. جیسے ہی حضور نے فرمایا دیکھا نا پانی لگا، تو سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کچھ پانی پہنچا ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے از طریقے ڈانٹ ڈپٹ زجر فرمایا. زجر اور ڈپٹ کی صورت میں سرکار نے ارشاد فرمایا تو تم نے یہ والا مال اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اوپر سوکھا رکھا ہوا ہے اور نیچے تم نے جو ہے وہ تر مال رکھا ہوا ہے. تو اسے وہم پڑتا ہے. یہ حاکم کی اور منتظم کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رعایا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس وقت حکمران خود سور ہو جائیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ لفظ بولا ہے. جس وقت حکمران خود سور ہو جائے، یعنی خود نجس العین ہو جائے، حرام بھی ہو جائے اور پلید بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا کے بارے میں کیا کرنا، وہ کیا کرے گا؟ ہاں، رعایا کو تنبیہ کرنا. سمجھیے کہ اب اگر ہم ممبر پر بیٹھے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم رعایا کو تو سکھا سکتے ہیں بھئی اگر آپ کا حکمران آپ کے ساتھ نیکی نہیں کر رہا تو آپ آپس میں ایک دوسرے کا تو کم از کم خیال فرمائیے. گزارش سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ ماپ تول میں کمی کرنا یہ کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے. واجد زاہد صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، وہ یہاں موجود ہوتے تو ان کے توسط سے یہ جو ہے وہ آشکار ہوا مسئلہ. میں جس وقت مدرسے کا کام کروا رہا تھا تو ہماری ایک بندے کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا کہ وہ ایلومینیم کی کھڑکیاں لگائے گا اور یہ اس کا گیج رکھے گا. وہ ایک گیج ہوتا ہے، وہ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. یہ اس کا گیج ہوگا جس کے ساتھ وہ کام کرے گا. جس وقت معاہدہ ہوا اس کے ساتھ پیسے وغیرہ طے پائے، یہ ساری چیزیں، اور مال لگانے کے لیے اس کا بندہ بھی آ گیا. تو اتفاقی طور پر جو ہے وہ ذیشان صاحب وہاں کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا، اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ گیج ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے بات آئی گئی کر دی جس اطمینان کے ساتھ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جناب ہم کام ایسا ہی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جو اطمینان بھی اس نے دلایا. یہ یاد رکھیے گا، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں. یہ مستقل میرے موضوع کا حصہ ہے. جو بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ اس کا حصہ ہے. کسی کے لیے سمجھیے تنقید نہیں کر رہا، صرف آپ کو نصیحت کے طور پر بات عرض کرنا مقصود ہے. وہی کافی ہے. کچھ باتیں مجھے یہاں آپس میں معلوم ہوئی، جو میرے تجربات ہیں اس کا اظہار بھی میں اس موضوع میں آپ کے سامنے کروں گا. تو جس وقت اس کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں ذمہ دار ہوں، آپ وہ بندہ لے آئیں جس نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ یہ کوالٹی کے اعتبار سے کم ہے، تو میں دیندار ہوں آپ کا. تو میں نے اس کو فوراً اطمینان دلایا. میں نے کہا جی یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، یہ اس فرد کی بات ہے جو ہمارے گھر کا فرد ہے. سمجھیے، یعنی جس بندے کے ساتھ معاہدہ تھا میں اس کو نہیں جانتا تھا، اور جس بندے نے مجھے رہنمائی کی ہے، بتایا، وہ باقاعدہ مرید ہے. تو جو مرید ہے وہ سمجھیے کہ وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جس طرح گھر کا فرد ہوتا ہے، ہم تو اپنے مرید کو ایسی ہی اہمیت دیتے ہیں. تو گرامی قدر حاضرین، میں نے ان سے کہا وہ گھر کا فرد ہے جس نے یہ بات کہی ہے، اور آدھے منٹ کی بات ہے. اگر میں فون کروں گا تو وہ جس حال میں بھی ہوئے وہ فوراً پیمانہ لے کر سامنے آ جائیں گے اور پتہ چل جائے گا. جب میں نے اس کو یہ جملہ کہا تو آپ یہ دیکھیے ڈھٹائی کا یہ عالم ہے. اس نے کہا کہ جی آپ کی اور میری بات 1.2 کی ہوئی تھی، میں نے آگے کمپنی کو پیسے 1.2 کے دیے ہیں، اب انہوں نے مجھے مال کیسا دیا ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں. گزارش آپ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟
اب ظاہر ہے ہماری شکل صورت اگر مولویوں جیسی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیں دنیاوی معاملات کا پتہ ہی نہیں. تو بہرحال یہ ناپ تول میں کمی کی ایک صورت یہ بھی ہے. تو یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. یہ یاد رکھیے گا اگر آپ میں سے کوئی بندہ مارکیٹ میں جس انداز سے بھی کام کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کنڈے پر رکھ کے وزن کرتا ہے اس کا ناپ تول ایسے پورا ہوتا ہے تو پھر ہی وہ ناپ تول کی کمی میں آئے گا. نہ، جو بندہ جس کام کے ساتھ وابستہ ہے اپنی شے میں سے جس وقت بھی جس کوالٹی کے اعتبار سے بھی کمی لائے گا وہ ویل للمطففین کی جو وعید ہے اس میں شامل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے ہلاکت کے سبب میں داخل ہو جائے گا. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگلے بندے کو معلوم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اللہ رب العالمین جل وعلا لوح محفوظ پر جو نظام چل رہا ہے اس کے اوپر وہ ثبت ہو چکا کہ جناب اس نے یہ کام کیا ہے، ہلاکت اس کا سبب ہو گئی ہے. اب ہلاکت کا معنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ جناب عین کھڑے کھڑے اس کو زمین پر گاڑ دیا جائے گا یا اسی وقت وہ دل کا عارضہ لاحق ہونے سے مر جائے گا. یہ ضروری نہیں، بلکہ ہلاکت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کے یہاں وہ دوسرے کے مال میں وزن میں کمی لائے گا، کوالٹی میں کمی لائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کے منافع کی برکت کو گرا کر وہ فائدہ جو کاغذ اس کے ہاتھ میں ہے ان کو بے فائدہ بنا دے گا. کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی. لیکن اب آپ آئیے سود کے بارے میں کچھ وعیدیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے لاؤں گا. پہلے قرآن عزیز کی آیات مبارکہ سن لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. یہ آیہ مبارکہ سود کے حرام ہونے پر اتنی واضح ہے کہ اس کے لیے کوئی دوسری معاون چیز لانے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی باری تعالیٰ جل وعلا نے خرید و فروخت کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا جب ارشاد فرمایا ہے تو اس کے لیے رب العالمین جل وعلا نے عربی زبان کے کوئی ایسے لفظ نہیں استعمال فرمائے جو غیر مانوس ہوتے یا سمجھنے میں بھی بندے کو دشواری ہوتی. انتہائی سادہ لفظوں میں اور انتہائی واضح لفظوں میں باری تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا. اور اس کا معنی کیا ہے؟ معنی بھی سمجھ لیجئے. خرید و فروخت بندہ کرتا ہے منافع کے لیے. خرید و فروخت بندہ کرتا ہے منافع کے لیے. جب تجارت ہوتی ہے تو تجارت میں منافع مقصود ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ سود بھی ایک منافع کی صورت ہے. منافع ہی ہے نا تقریباً دیکھنے میں دیکھا جائے تو یہ منافع ہی ہوتا ہے. جو بندہ مال دے کر یا اپنی رقم دے کر اس پر پیسے اضافی وصول کرتا ہے تو منافع ہی وصول کر رہا ہے. تو یہاں آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافع تمہارا جو خرید و فروخت کی صورت میں تم تجارت کی صورت میں حاصل کرو وہ اللہ نے حلال کیا ہے، اور جو سود کی صورت میں تم منافع حاصل کر رہے ہو اللہ نے اس منافع کو تمہارے لیے حرام فرما دیا. یہ سادہ لفظ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ یعنی اس کے لیے کوئی تقریری لہجہ استعمال کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ آپسی گفتگو ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. دوسری آیہ مبارکہ سماعت فرمائیے. اللہ رب العالمین جل وعلا مثال کے طور پہ جو لوگ اس وقت سودی کام میں پڑے ہوئے تھے باری تعالیٰ جل وعلا نے انہیں روکتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور قیامت تک کے لیے دستور بنا دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو کچھ تمہارا سود اب باقی رہ گیا ہے معاملات میں اس کو چھوڑ دو. اور شرط کیا لگائی ہے؟ شرط یہ لگائی ہے ان کنتم مؤمنین. اس شرط پر چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی کافر ہو جاؤ تو حرام خوری جیسے مرضی کرو، پھر وہ تمہارا معاملہ الگ ہے، پھر حساب کتاب الگ صورت میں ہوگا. لیکن اگر ایمان والے ہو، ایمانی کیفیت کے ساتھ تم منسلک ہو، تو ایسی صورت میں تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سود کا جتنا تمہارا کام ہے، لین دین ہے، یہ سارا کا سارا فوراً فی الحال چھوڑ. تیسری آیہ مبارکہ اس کا معنی آخر میں چل کے انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن مضمون آپ سامنے رکھیے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سودی معاملات سے تم نے اپنا ہاتھ نہ کھینچا تو یہ یاد رکھنا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے یہ عن قریب انشاءاللہ العزیز میں آخر میں جس وقت پہنچوں گا تو یہ معنی میں آپ کو سمجھاؤں گا. اب آئیے احادیث مبارکہ کے باب میں جلدی مکمل کر رہا ہوں تاکہ اصل جو باب ہے وہاں تک ہم پہنچے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی.
لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ لعنت بولا جائے، لیکن یہ سمجھیے کہ ایک صورت میں دوسرے بندے کے خلاف دعا ہے، اس کے خلاف دعا۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا گناہگاروں پر اپنی نظر رحمت فرمائے، نظر عنایت فرمائے، تو لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر عنایت کے وقت یہ بندہ اس نگاہ رحمت میں نہ آئے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے لعنت فرمائی آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، اور کھلانے والے پر، یعنی لینے اور دینے دونوں، لینے والے پر بھی لعنت ہے، دینے والے پر بھی لعنت ہے، وکاتبہ، حضور نے ارشاد فرمایا لکھنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اس میں اسٹامپ فروش یا تحریر کرنے والے جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ بھی آگے، لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اور فرمایا جو اس سودی معاہدے پر گواہ ہو جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہم سواء، جس طرح کھانے اور کھلانے والا جرم میں شریک ہے، ایسے ہی لکھنے والا اور گواہ بننے والا بھی برابر اس میں شریک ہے۔ لکھنے والا اور جناب والا، اس پر گواہ بننے والا۔ حضور فرماتے ہیں اگرچہ یہ عذر کرے کہ کھایا میں نے نہیں ہے، دوسرا کہے دیا میں نے نہیں ہے، میں تو صرف درمیان میں شامل ہوا، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف لکھنے کے دور پر شامل ہو یا جناب والا صرف گواہ کے دور پر شامل ہو، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کھانے والا ہے، کھلانے والا ہے، جس طرح وہ دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت سے دور ہیں، قیامت کے دن یہ بھی رحمت الہیہ سے دور ہی اٹھائے جائیں گے۔ اب تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے، اب یہ تھا اصول، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا بسا اوقات حضور اصول ارشاد فرماتے ہیں اور بعض اوقات نبی علیہ السلام جزئی بیان کرتے ہیں، یعنی کسی شخصیت کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جواب اس کو دیتے ہیں، لیکن اس سے آنے والے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، بڑی اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں لے کر، اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں جیسے ہی حضور کے سامنے پیش کی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیکھ کر ارشاد فرمایا من این ھذا، فرمایا بلال کہاں سے لائے؟ ایک بات میں ضمناً یہاں جو مجھے سمجھ آئی ہے طالب علم ہونے کے ناطے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں، بلال کہاں سے لائے ہو، یہ سوال بڑا معنی خیز ہے اور حضرت بلال سے بڑا معنی خیز ہے۔ بلال حبشی سے آپ شخصیت کو دیکھیں، سوال حضور کر رہے ہیں اور آگے جس سے کیا جا رہا ہے وہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ بلال حبشی کا سٹیٹس نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں یہ تھا کہ یہ سرکار کے نائب مالیات تھے، وزیر خزانہ کہہ لیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نائب مالیات یعنی حضور کے وزیر خزانہ تھے۔ اب آپ ذرا اس کو اس لہجے میں سمجھے، حضور ہوئے حاکم ریاست، منتظم اعلیٰ، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے نبی علیہ السلام کے نائب مالیات، وزیر خزانہ۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ریاست مدینہ کے منتظم اعلیٰ اپنے نائب مالیات اور وزیر خزانہ سے پوچھ رہے ہیں یہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے خود اپنے باغ میں آنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے رہنمائی لی ہے گورے کے اصول سے، گورے کا قانون اور یہ وہ سب چیزیں آپ نے انگریزوں سے لی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ آواز اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، نفاذ دین ہونا چاہیے، نفاذ شریعت محمدی ہونا چاہیے، تو ایک داڑھی مونڈا سیکولر قسم کا بندہ اٹھ کے سوال کرتا ہے کہ حضور کے دین میں تجارت کے اصول ہے کیا؟ یہ مولویوں کو کیا معلوم؟ اور ہم کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو لفظ کہا جاتا ہے یہ اس لیے کہا جاتا ہے ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، یہ جو اس وقت ماہر معاشیات بنے پھرتے ہیں اصلاً ان کو معلوم ہے کہ سرکار کے دین کے اصول تو آتے ہی انہیں ہیں، اور کس کو آتے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن عوام کو، بھولی بکریوں کو سمجھانے کے لیے یہی کہا جاتا ہے بھئی ان کو کیا معلوم ہے کہ سرکار کی شریعت کے اصول کیا ہے؟ بھئی ہمیں نہیں معلوم تو تمہیں معلوم ہے جنہوں نے کبھی سرکار کی حدیث مبارکہ کو کھول کر سنا بھی نہیں ہے۔ دیکھنا بڑے دور کی بات ہے، جن کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب آپ یہ دیکھیں یہاں لفظ نہیں ہے، نہ سرکار کے لیے حاکم اعلیٰ کا لفظ موجود ہے یا حضرت بلال کے لیے نائب معاشیات یا نائب وزارت کا، نائب مالیات کا کوئی لفظ موجود نہیں، لیکن سٹیٹس بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ حضور حاکم ریاست ہیں،
حضرت بلال کے بارے میں ثابت شدہ بات ہے کہ مالی امور ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، تو اب سادی سی بات ہے کہ جو حاکم اعلیٰ ہے وہ اپنے نائب مالیات سے پوچھ رہا ہے یہ کھجوریں جو تم مجھے دے رہا ہے یہ تیرے پاس کہاں سے آئیں؟ نائب مالیات بھی پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو آگے سے حاکم اعلیٰ کے ساتھ مبارزت نہ کرے، یہ نہ کہے کہ جیسے جہاں سے بھی آئی ہیں آپ کو کیا، آپ کو کھانے سے مطلب ہے آپ کھائیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نائب مالیات بھی ایسا دیانتدار ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اپنے حاکم اعلیٰ کے ماتحت ہوں، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، میں حاکم اعلیٰ کے ماتحت ہوں، میں ان کے زیر حکم ہوں، تو اب ان کا حکم آرڈر اگر آیا ہے تو یہ میرا فرض ہے مجھے بتانا ہے۔ تو اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً میرے پاس کچھ لو کوالٹی کی کھجوریں موجود تھیں، وہ تھی زیادہ وزن، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ زیادہ وزن دے کر یہ کم وزن کی اعلیٰ کوالٹی کی لے لی ہیں۔ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی 4.5 کلو جو ہے 5 کلو تھی میرے پاس ردی کھجوریں لو کوالٹی کی، یا رسول اللہ وہ میں نے دے دی ہیں، اور یہ کلو 2 کلو جو ہیں وہ سوا کلو 1.5 کلو کے قریب جو ہے وہ میں نے اعلیٰ کوالٹی کی لی ہیں، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہ ہائے افسوس، افسوس حد افسوس بلال، عین الربا، یہ تو سراسر عین سود ہے جو تو نے کیا ہے۔ اب اس سے بھی آپ دیکھیے حاکم اعلیٰ اتنی صلاحیت کا تو ہونا چاہیے، اس کو پتہ تو چل جائے میں نیچے لے آیا کر کیا رہی ہے، گزارش سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا بہرحال اب یہ دیکھیے پھر سرکار نے اس سے بچنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ کہ زیادہ وزن کی میں نے ردی کھجوریں دے کر اعلیٰ کوالٹی کی میں نے لے لی ہیں، چونکہ جنس ایک تھی، کھجور ہے نا، دی بھی کھجور ہے اور لی بھی کھجور ہے، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عین سود ہے، بلال ایسے نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں کبھی مثال کے طور پر تمہارے پاس ردی کوالٹی کی یعنی نچلی کوالٹی کی کھجوریں ہیں لیکن تم اعلیٰ کوالٹی کی کھانا چاہتے ہو تو فرمایا ایسے کرو کہ یہی ردی کوالٹی کی بازار میں لے جا کر بیچ ڈالو، بیچو، اور جو قیمت تمہیں وہاں سے وصول ہو اس کے ذریعے جتنی اعلیٰ کوالٹی کی ملتی ہیں وہ لے لو، تو یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ حل بھی آ گیا، گزارش سمجھیں آپ، حل بھی آ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حل بھی ارشاد فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور دیگر ان کے بعد آنے والے علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر بندہ حرام سے بچنے کے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ حرام سے بچ جاؤں اور حلال کی طرف چلا جاؤں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اجازت ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی 2 سا دے کر 1 سا لینا یہ حرام تھا نا، سود تھا، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیلہ ایسا بتایا جس کے ذریعے سے حرام سے بچ جائے اور حلال کی طرف آ جائے، تو اس سے اصول کے ہی نکلا کہ حرام سے بچنے کے لیے اگر کوئی بندہ حلال راہ اختیار کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ عمل جائز ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ثابت ہے۔ گزارش سمجھیں آپ؟ تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ اب یہ سزا ہے جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میرا ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے جو پیٹ ہیں نا یہ کمرے کی طرح بڑے ہیں، کمرہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا کمرہ، حضور فرماتے ہیں کمرے کی طرح بڑے بڑے ہال کی طرح بڑے ہیں، اور ان میں سانپ جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء، جبریل یہ کون ہیں؟ اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود خوری کیا کرتے تھے، سود خوری کیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی چند چیزیں قابل غور ہیں۔ گرامی قدر آدمی، یہ جو جہنم میں ہیں اور نبی علیہ السلام کو ملاحظہ کروایا جا رہا ہے، حضور کو دکھایا جا رہا ہے شب معراج، ظاہر یہ ہے کہ یہ پہلی اقوام میں سے تھے، یہ پہلی اقوام میں سے تھے، اس وقت اپنے دور میں مرے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو حضور کو نگاہوں سے دکھایا گیا کہ پہلے سالوں میں مرنے والوں کا حال یہ ہوا ہے، کس سبب سے ہوا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ حضور یا رسول اللہ یہ سود خوری کیا کرتے تھے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ بھی قابل غور ہے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دکھایا گیا اور حضور نے آگے بیان بھی اس لیے فرمایا کہ خیال کرنا تم ان کاموں سے باز رہنا۔
سرکار کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اور میں ان کاموں سے باز رہیں۔ اور تیسرا امر یہ بھی یاد رکھیے گا، ضروری نہیں کہ اب اگر کوئی سود خور مرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی حال پیش آئے گا، ہو سکتا ہے یہی سزا اس کو دی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے علاوہ اللہ اس کے لیے کوئی اور سزا تجویز فرمائے۔ اور یہ آپ غور فرمائیے کہ سابقہ امم میں ہے، اس وقت مرا ہے، نبی علیہ السلام کو شب معراج دکھایا گیا تو مرنے سے لے کے سرکار کو دکھائے جانے تک اسی سزا میں مبتلا ہے۔ اور اگر آپ اس کو سزا نہ سمجھے تو میں کہتا ہوں صرف اتنی بات پہ غور کریں، پیٹ اتنا بڑا ہو جائے جتنا بڑا کمرہ ہے تو تھوڑا سا غور فرمائیے، آج حال تو یہ ہے کہ پیٹ میں ذرا سی گیس جمع ہو جائے یا پیشاب نہ آئے، چھوٹا رک جائے یا بڑا رک جائے تو حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایمرجنسی کے چکر کاٹتا ہے، کسی کو بیگ لگا دیا جاتا ہے، کوئی ڈرپ لگا دی جاتی ہے، میڈیسن دی جاتی ہے، انجیکشن لگوائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ میرے پیٹ کا حال درست ہو جائے۔ گرامی قدر آدمی، یہ ذرا سی گیس اگر پیٹ میں جمع ہو جائے تو وہ ناقابل برداشت ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر کمروں جتنا پیٹ بڑا کر کے اس میں سانپ چھوڑ دیے جائیں، کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جائیں تو آپ کو یہ سزا کم معلوم ہوتی ہے۔ گزارش سمجھیں آپ؟ اچھا یہ ایک بات ہے، یہ اخروی سزا۔ ایک بات اور دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل ملائکہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وعید دیکھیے گا کتنی بڑی ہے۔ میرے خیال سے سود خوری کے بارے میں اس سے بڑی وعید مجھے کہیں نہیں ملی جتنی سرکار نے یہاں ارشاد فرمائی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درہم و ربا، ایک درہم سود کا، ایک درہم، یعنی ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، سینکڑوں ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، ان سینکڑوں میں سے ایک کی سزا یہ ہے، درہم و ربا، ایک درہم اس کا سود کا، یأکل الرجل وہو یعلم، بندہ اس حال میں کھائے کہ اس کو معلوم بھی ہو۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف۔ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے لفظ یہ ہیں، الربا 70 جزءا، سود خوری کے 70 درجے ہیں گناہوں کے، اور ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو جائے۔ اس سے بڑی وعید مجھے نہیں ملی، میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے آج کرتا ہوں۔ دیکھیے، محرمات کے ساتھ، یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے تو دنیا میں میرے خیال سے اس سے بڑی بے حیائی اور بے غیرتی ہے ہی کوئی نہیں۔ نمبر ایک، یعنی نکاح کیا جائے، پھر محرمات کے ساتھ بندہ زنا کا مرتکب ہو، زنا خود ایک گناہ ہے۔ محرمات کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام، زنا خود مستقل حرام، اب وہ بھی ایک درجے کا نہیں بلکہ 36 درجے کا کیا جائے اگر، یعنی 36 مرتبہ، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا گناہ یہ 36 مرتبہ اپنی محرمات کے ساتھ نکاح کرنے کا گناہ ہے، اتنا سود کا صرف ایک درہم کھانے کا گناہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ذرا ایک بات اور بھی میں آخر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر اس کے بعد کچھ صورتیں عرض کر دوں گا آپ کے سامنے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اب آئیے اس بات کی طرف جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود خوری سے لین دین سے باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو گویا تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس کا معنی کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ایک تو یہ ہے، دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کا رسول منع فرما رہے ہیں اور بندہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ بالفعل کر رہا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل آ چکا ہے۔ یہ دنیا میں اعلان جنگ ہے، اور آخرت میں اعلان جنگ کیا ہے؟ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں باوجود منع کرنے کے سود کے لین دین سے باز نہ آئے تو قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا اپنا اسلحہ اٹھاؤ اور آج میرے ساتھ جنگ کا، اپنا اسلحہ اٹھا اور میرے ساتھ جنگ کر۔ یہ قیامت کے دن رب العالمین جل وعلا اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ایسے بندے کو ارشاد فرمائے گا۔ سزا کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من کان مقیما علی الربا، جو بندہ ربا پر قائم رہے، یعنی سود کا کام کرتا رہے، مستقل کرتا رہے، لا ينزع عنہ، اور اس سے باز نہ آئے، چھوڑے نہ، فحق علی امام المسلمین، تو امام وقت پر، حکمران پر، امام وقت سے مطلب ہے حکمران پر، اور اس وقت ریاست کا جو سربراہ ہے اس پر لازم ہے ان یستتیبہ، کہ اس سے توبہ طلب کرے، اسے توبہ کی تلقین کرے، امام وقت کرے یعنی حکمران کرے۔ اگر وہ باز نہ آئے، اگر باز آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے فاضرب عنقہ، تو چاہیے اس کی گردن مار۔ یہ دنیاوی سزا جو حاکم وقت دیتا ہے۔
وَإِلَّا فَضْرِبْ عُنُقَهُ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ اور دوسری بات، امام ابن خویز منداد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں امام قرطبی لائے، آپ فرماتے ہیں لو ان اہل بلد اصطلحوا علی الربا استحلالا، اگر کس شہر والے سارے کے سارے مل کر سود کی کسی صورت کو حلال کر لیں، سود کی کسی صورت کو حلال کر لیں سارے شہر والے مل کر، کانوا مرتدین، تو اب وہ شہر مسلمانوں کا نہیں رہے گا، مرتدوں کا ہو جائے گا، وہ شہر مرتدوں کا قرار پائے گا۔ بل حکم فیہم، اور ان کے بارے میں حکم شرع ہوگا کل حکم فی اہل الردہ، جو مرتدوں کے بارے میں ہوا جاتا ہے، یعنی 3 دن کی انہیں مہلت دی جائے، حاکم وقت انہیں 3 دن کی مہلت دے، اگر وہ اپنے کام سے باز آ جائیں تو ٹھیک، وگرنہ سارے شہر کی گردن مار دی جائے۔ یہ ہے سزا اس کی دنیاوی۔ اب آئیے اگلے مرحلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشاد دیکھیے، میں قربان جاؤں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر، یہ لفظ دیکھیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا يبقى احد الا آكل الربا، فرمایا اس زمانے میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں رہ جائے گا جو سود خوری سے بچ جائے، کوئی ایک بندہ بھی اس زمانے میں سود خوری سے بچ نہیں سکے گا۔ حال یہ ہوگا فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ، اگر وہ براہ راست سود نہ بھی کھا رہا ہو، تب بھی أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِن غُبَارِهِ، فرمایا حال یہ ہوگا کہ اس کو ضرور بھی ضرور، اگرچہ براہ راست نہ کھائے لیکن سود کی کچھ نہ کچھ امیزش اور اس کے جو آثار ہیں نا وہ ضرور بھی ضرور اس کو پہنچے، کچھ نہ کچھ آثار جو ہیں وہ ضرور اس تک پہنچیں گے۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سمجھے کہ اخیر زمانے میں کے جو حالات ہوں گے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب میں کچھ چیزیں بس مختصر وقت میں صرف نام لے کر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس وقت جو ہمارے ہاں سود کی قسمیں پائی جا رہی ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر بینکنگ سسٹم ہے۔ آپ بینک میں دیکھیں، اسٹیٹ بینک اس وقت تک کسی بھی بندے کو بینک بنانے کی اجازت نہیں دیتا، لائسنس جو ہے وہ ایشو نہیں کرتا جب تک وہ اسٹیٹ بینک میں اپنے سود کی ریشو بیان نہیں کرتا، جب تک وہ سود کی ریشو بیان نہیں کر دیتا، بتا نہیں دیتا کہ میں اپنے متعلقین سے اور اپنے ہاں اکاؤنٹ کھولنے والوں سے اتنا فیصد سود لوں گا، جب تک وہ یہ بتا نہیں دیتا اس وقت تک اس کو بینک بنانے کی اجازت اسٹیٹ بینک کی طرف سے نہیں دی جاتی۔ یہ لازمی جزو ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے بچا جا سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بازار میں لین دین جو ہے اس وقت عمومی طور پہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، سود کی کچھ تو واضح صورتیں ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، میں نے عرض کر دی ہیں آپ کے سامنے۔ ایک مثال جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ لکی کمیٹی کی بھی ہے، جس کو بولی والی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ بولی والی کمیٹی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کمیٹی دیتے رہتے ہیں، ہر مہینے بولی لگتی ہے۔ بولی کا مطلب یہ ہے پرچی نکالی جاتی ہے، جس کی نکل آتی ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور جتنے پیسے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیا مثال کے طور پہ اس نے 1 لاکھ ہے لیکن اس کی جیب میں 20 لاکھ آیا ہے، گزارش سمجھ آئی کہ نہیں؟ سود ہے، ناجائز ہے۔ ایسے ہی اگلی صورت اس کی انویسٹمنٹ کے نام سے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بڑے لوگ ایسے ہیں مثال کے طور پہ 150 کی چیز لی ہے تو اگلے کو کہنا کہ جناب میں تے لیتی جڑی ہے وہ 190 دی ہے تو 10 روپیہ میرا منافع ہے، 200 روپیہ دیو۔ یہ عمومی صورتحال۔ اچھا اس میں دیکھیں منافع جو اوپر والا 50 ہے نا، یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ ویسے تجارت میں جو منافع ہوتا ہے، تجارت میں گاہک کے ساتھ باقاعدہ ہاتھوں ہاتھ جو آپ ڈیل کرتے ہیں وہ حلال ہوتا ہے، لیکن چونکہ جھوٹ کا عنصر اس میں شامل ہوا کہ میری چیز جو ہے وہ خرید 150 کی ہے لیکن بتایا 190 اور 200 کی بیچ ڈالی، ایسی صورت میں جو ہے وہ ویسے نبی علیہ السلام کی تو سرکار کی تو حدیث مبارکہ صراحتاً اس پر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے تجارت کی قسم، یہ سامان تو بکوا دیتی ہے لیکن مال سے برکت ختم کر دیتی ہے، یہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب قسم اٹھا کر یہ کہا نہیں باجی میں تو خریدی ہے دی ہے، او میری بہن میں تیرے کو لوکی منافع لینا، اچھا تیرے واسطے دی۔ مجھے یاد ہے مجھے اگر کوئی بندہ کہہ دینا کہ جناب تواڈے واسطے اتنے دی تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں بھائی نہ تیری جان ہے نہ پہچان ہے، میں بھی تجھے نہیں جانتا، پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو میرا اتنا سگا کہاں سے آ گیا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے تواڈے واسطے اتنے دی۔ سمجھ آ رہی کہ بعض گاہک جو ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے سمجھدار ضرور ہوتے ہیں، وہ آگے سے بات کر دیتے ہیں۔ اچھا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال پہلے کا اتنا بڑا محدث ہے، آپ کا شاگرد کہتا ہے میں نے اپنے استاد کو دیکھا کہ دن بھر میں 1 گھونٹ پانی کا لیتا تھا اور 1 آدھ بادام یا اخروٹ کھا لیتا تھا۔ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ شیخ اس سے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، صحت نہ رہے گی، اگر صحت نہیں رہے گی تو کام کاج سارے دینی معطل ہو جائیں گے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور رہتے بھی دمشق میں تھے، فلسطین میں۔
فلسطین میں رہتے تھے۔ تو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنیے گا ذرا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پانی اور یہ ڈرائی فروٹ جتنے ہیں یہ میرے والد جو ہے وہ سرحد پار نوا گاؤں سے میرے لیے بھیجتے ہیں۔ میں اس شہر کا نہ پھل کھاتا ہوں، نہ کھانا کھاتا ہوں، نہ گندم کھاتا ہوں، کچھ بھی میں اس شہر کے نہیں کھاتا، اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ آج اس شہر کی اکثریت ایسی ہے جو حرام کاری میں مشغول ہو گئی ہے کاروباری اعتبار سے۔ یہ ان کے تقوی کا تقاضا ہے کہ وہ دوسرے شہر سے جو پانی باپ نے بھیجا ہے اور جو ڈرائی فروٹ بھیجا ہے اس کے ساتھ ایک گھونٹ پانی کا پورے دن میں استعمال کرنا ہے، کوئی ایک آدھ بادام، ایک اخروٹ یا کاجو کو اس طرح کی چیز لے کر بس گزر اوقات کرنی ہے، بس حرام لقمہ میرے اندر نہیں اترنا چاہیے، اس لیے کہ ڈر ہے کہیں جو اللہ نے علم دیا ہے وہ ضائع ہی نہ ہو جائے سارا کا سارا۔ گزارش میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں یہ صرف ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہیں، اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سودی صورت ہے تو اس سے بچ جائیے، اگر معلوم نہیں تو علاقے کا جو اچھا عالم ہے جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ مسائل معلوم ہے اس کے ساتھ رابطہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمارے معاملات کے اندر بہتری عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ۔